کوشچن بعد میں ہوتے ہیں، آپ نے پہلے شروع کر دی. کیا خیال ہے؟ چلیں جی، 8 بجے میری اپوائنٹمنٹ بھی ہے ایک، تو جلدی ہو جائے. ادھر بات نہ کرو، اگر آپ بات کرنی ہے تو باہر جا کے کریں یا بیٹھیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مختصر سے نوٹس پر آپ کشمیر ہاؤس کے ملٹی پرپز ہال میں تشریف لے آئے. رمضان بھی ہے، روزہ بھی تھا، اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت میں آپ کو تکلیف دی، لیکن حالات واقعات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ عید ہے، رمضان ہے یا کوئی اور دن ہے. تو آج کے دن کے حوالے سے بات کروں گا. میری اچانک ایک اور بھی میٹنگ 8 بجے آ گئی ہے، تو میں آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ یہ شاید سوال و جواب کا بھی اتنا وہ وقت نہ ہو، لیکن آج کی یہ جو میری آپ سے گفتگو ہے، اس میں بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کا وزیر اعظم تھا، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ میں ایل او سی کا بسنے والا ایک سیاسی کارکن تھا، اور سیاست کی دنیا میں نشیب و فراز آئے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ 2021 کے انتخابات میں جب میری کامیابی ہوئی، تو چونکہ میں پی ٹی آئی سے قبل 2 سال پہلے جوائن کر چکا تھا، انتخاب کی صورت میں جب اسمبلی ممبر بنا تو آزاد کشمیر میں وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان تھے، جن کی نظریں مجھ پر پڑی اور ریاست کی خدمت کے لیے مجھے بہتر سمجھا، میرا انتخاب کیا اور میں وزیر اعظم بن گیا. میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ریاست کے اس اہم عہدے پر فائز کیا. میں متمکن ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ریاست کے بسنے والے لوگوں کے لیے کام کیا، تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کیا، ایل او سی پر بسنے والے لوگوں کے لیے کام کیا، ڈائسپورا ہمارا جو بیرون ممالک ہمارے لوگ ہیں ان کے معاملات پر ہم نے توجہ دی. اور پھر میرے پاس ایک ایسی رپورٹ ہے جس کو میں اگر پڑھوں تو بڑا وقت لگے گا، لیکن میں میڈیا کو یہ رپورٹ دوں گا کہ 8 مہینے میں ہم نے کیا کارگزاری دکھائی ہے، کیا کام کیے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ریاست کے بسنے والے لوگوں کو کیا سہولیات مہیا کی ہیں. ریاست کا بننے کے بعد لوگوں کو ایک بڑی خوشخبری دی کہ 30 سال بعد بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہوا اور اعلان ہوا، اور اس خاکسار وزیر اعظم نے ریاست، جو کہ ایک مشکل کام تھا، کوئی بھی حکومت اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکی، وہ میں نے ہاتھ ڈالا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے
اس انتخاب پر مہر ثبت کی کہ اگست 2022 سے قبل یہ انتخابات ہونے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے۔ اس دوران مختلف معاملات میں گورنمنٹ محکمہ خوراک تھا، اس کو جو گندم فراہم کرتا تھا وہ بوسیدہ قسم کی گندم تھی، جس کے نتیجے میں ہمارے ریاست کے لوگ پریشان ہوتے تھے۔ آٹے میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو یا اپنے عزیز و اقارب کو ایڈجسٹ کیا، اور میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ ساری ایڈجسٹمنٹ جو ایک بوجھ تھا، جو آنے والا کہتا تھا آتا تھا اور اسی کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آپ کی سواب کو کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ بھی آپ کے اس وزیر اعظم نے جو ہے 4 دن پہلے ساری پوسٹیں ابالش کر کے اس کا نام کشمیر لبریشن کمیشن رکھ دیا، جس میں مفکر لوگ بیٹھیں گے، اہل علم بیٹھیں گے، دانشور بیٹھیں گے، اور جن کا تجربہ ہوگا ریاست میں 3 باتیں آپ سے۔ اب اس سے آگے یہ سلسلہ جاری تھا۔ یہ میں آپ کو اس کی یہ کاپی ہے، مختلف اس میں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ مختلف فوٹو اسٹیٹ ہے، اس میں اندر یہ میں اگر پڑھوں تو مجھے 15-20 منٹ لگیں گے، لیکن میں یہ آپ کی لے کروں گا، آپ اس کو اپنے کیمروں میں محفوظ کر کے، یہ وہ جو 8 مہینے کی اصلاحات ہیں جو کام کیے، ٹورزم سے لے کے جتنا میں نے گفتگو کیا آپ سے، یہ سارے کام اس میں سارے تحریر ہیں، تحریر میں ضبط ہیں۔ یہ تھی صورتحال پر الزام لگے، جو لکھنے والا غور سے دیکھ، مسئلہ کشمیر اجاگر نہ کیا گیا، یہ میرے پر ہے۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا، یہ جتنے وزرائے اعظم تھے، یہ جتنے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، یہ جتنے پاکستان کے وزرائے خارجہ رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی توپیں اور ٹینک تھے کہ وہ چڑھ دوڑتے انڈیا پر کہ میں نے وہ کام نہیں کیا اور مجھ سے نہیں ہو سکا؟ آپ اس صافی برادری میں میرا یہ مقدمہ آپ لڑیں گے کہ کتنی بار اسی ملٹی پرپر ہال میں پریس کانفرنس ہوئی ہیں، کتنے جو ہے اے پی سی یہاں بلائی گئی، کتنے آل پارٹیز حریت کانفرنس کی یہاں کانفرنسز ہوئی، اور میں یہ کہوں گا کہ وہ پہلا شخص وزیر اعظم میں ہوں جس نے پہلی آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور بیرسٹر صاحب کو اس میں شامل کیا، اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ یہ اس کام سنبھالیں، آپ اس کام میں تجربہ رکھتے ہیں، آپ اس کام میں مہارت رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ ہم اس کو جو ہے ہر لحاظ سے آپ کو سہولت مہیا کریں گے۔ تو یہ آپ نے دیکھا علی گیلانی کی موت پر ہم نے کیا کیا، ہم نے مظفر آباد میں جو ہے تمام پارٹیز کے قائدین نے مل کے وہاں یکجہتی کیا مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں پہ، ٹی چوک میں یکجہتی ہوئی، اور پھر میں نے جو وہاں گفتگو کی وہ آپ کو پتہ ہے، یعنی کوئی محاذ نہیں چھوڑا ایسا جہاں موقع مل رہا تھا اور کوئی کمی کجی چھوڑی ہو کہ ریاست میں جو وزیر اعظم ہے یا جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اس نے کوئی غفلت برتی ہے۔ اور پھر میرے لیڈر نے مسئلہ کشمیر کو دنیا میں اجاگر کیا، یونائٹڈ نیشن میں 3 کام کیے ہیں، مسلم امہ کو زندہ کیا ہے، اسلاموفوبیا کو جو ہے اس کے خلاف جو ایک تحریک چلی ہوئی تھی پوری دنیا میں، اس کو دفنایا ہے اور یونائٹڈ نیشن سے قرارداد پاس کرائی ہے۔ پھر چوتھا یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں جو ہے پورے عالمی فورم پر مسئلہ کشمیر کو زندہ کیا اور مسئلہ کشمیر کے لیے کہا کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں۔ اب ہماری اس طرح کی جب ایک ڈائنامک قیادت ہو اور پھر ایک جرأت مند قیادت ہو، تو پھر اس کے لیے ایک آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جس کی جتنی اوقات اور بساط ہے اس سے بڑھ کے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسئلہ کشمیر پر کام کیا۔ اب اس کے ساتھ
یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کو یہ جو منشور ہے کہ مطابق کام نہیں ہوا، منشور کے مطابق ہی اصلاحات ہوئی۔ میں نے آپ کو کہا 30 سال بعد الیکشن ہو رہا ہے بلدیاتی، اور پھر 30 سال یہ لبریشن سیل میں لوٹ کسوٹ شروع تھی، جس کو آ کے وزیر اعظم پی ٹی آئی کے وزیر اعظم عمران خان کے اس سپاہی نے آ کے تو ختم کیا۔ کوئی وزیر اعظم، طاقتور لوگ مجھ سے بڑے طاقتور اور بڑے وی این کے اور بڑے جو ہے پارٹیوں کے سربراہ تھے، کوئی یہ کام نہیں کر سکا۔ وہ اس ناچیز عبدالقیوم نیازی نے یہ کیا کہ اس کو لبریشن سیل کو لبریشن کمیشن میں بدلا، اور 3 پوسٹیں ابالش کر کے وہ دانشور اور ادیب اور مختلف پیشہ ور جو لوگ ریاست کے معاملات پر عبور رکھتے ہیں ان کو اس میں شامل کرنا کیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ منشور کے مطابق ہوا ہے یا نہیں، اور یہ بھی کچھ چیزیں، اور اسی میں گڈ گورننس ہے، اسی میں گڈ گورننس ہے کہ ریاست میں پہلی دفعہ 800 روپیہ من آٹا سستا جو ہے وہ لوگوں کو ملا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے 800 کیسے کہہ دیا۔ گندم کی قیمت جو ہے وہ 1800 سے 2200 ہو گئی تھی، وہ میں نے روکی۔ 400 روپیہ من وہ تھی، اور 400 روپیہ من میں نے کہا کہ لوگوں کو اور مزید ریلیف ملنا چاہیے، وہ فائل روکی، اور 400 روپیہ من فی من لوگوں کو ریلیف ملا، غریب لوگوں کو ریلیف ملا۔ کل بھی میں نے اس حالت میں بھی میں نے تمام جتنے بھی کمشنر تھے، 3 ڈویژن ہیں ان کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور فوڈ محکمہ تھا سارا، یہاں سیکٹری فوڈ، ڈائریکٹر فوڈ میں نے ساتھ بٹھا کے پوری چھان پی کی آزاد کشمیر کے کونے کونے کہیں آٹے کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ تو اس پر مجھے اطمینان ہوا کہ انتظامیہ نے بہت اچھی خبر مجھے دی کہ شروع کے 1-2 دن میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد سارے حالات کنٹرول ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں مافیا بھی ساتھ ہوتا ہے، جہاں مال ہوتا ہے وہاں چور بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے آٹا گٹھا بھی کرنا تھا کہ آئندہ اس کو زیادہ قیمت پر بڑھا چڑھا کے جو بیچیں گے منافع ہوگا، لیکن میں نے اس پر بھی کنٹرول کیا، وہ نہیں کرنے دیا۔ یہ اصلاحات کا کام اگر نہیں ہے تو میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں کہ مجھے جو چارج شیٹ کیا گیا اس کی بنیاد پر کہ اصلاحات نہیں لا سکا، اعتماد کھو گیا، اس کی بات میں ساری باتیں ہیں۔ اور جس طرح میں نے گفتگو کی کہ گڈ گورننس میں کیا باتیں ہیں، جس طرح تحریک آزادی کشمیر کے لیے کیا باتیں ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ میں نے جو آپ سے گزارش کی کہ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اعتماد کھو گیا، اس پر آتے ہیں۔ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان ریاست کا وزیر اعظم تھا۔ میں مطمئن ہوں میں نے اس اللہ کو جواب دینا تھا، میں نے ریاست کے پیسے سے ایک پائی کا روادار نہیں۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ چلے کہ عمران خان کی جنگ رہی ہے احتساب اور کرپشن کے خلاف، اور آج اسی وجہ سے عمران خان سڑکوں پر پھرتا ہے، تو جب مجھے یہ پتہ چلے کہ میری ہی پارٹی کے اندر 2 امیدوار تھے، ایک وہ امیدوار تھا جس کے لیے پارٹی نے یہ کہا کہ اصغر قریشی جو ہے کشمیر کونسل کا امیدوار ہے، جبکہ پارٹی پریزیڈنٹ نے اپنی ہی حلقے سے سردار سیاب خالد کو امیدوار نامزد کر دیا۔ جھگڑا پڑ گیا، اپوزیشن نے ایک سیٹ ان کی بنتی تھی، ایک ہماری۔ اگر ادھر جھگڑا ہوتا اپوزیشن کے اندر تو پھر 2 ہم لے سکتے تھے۔ حکومتوں کا آپ کو پتہ ہے ایک وجود تکڑا ہوتا ہے حکومت کا، چاہے وہ اسمبلی ہو یا حکومت ہو، لیکن اپوزیشن متحد تھی، انہوں نے اپنا ایک بنا لیا۔ ہمارا ایک ہونا تھا، جس کو پارٹی کے چیئرمین کی تائید اصل تھی اس کو ناکام بنایا گیا۔ جس نے ناکام بنایا اس کی میں نے نشاندہی کی۔ یہاں سے یہ وہ جو صورتحال ہے، آپ کی پریس کانفرنس بنتی ہے یہاں، یہ وہاں سے اب شروع کرتا ہوں اور آگے مختصر بات آئے گی، بہت جلدی ختم کر دوں گا۔ وہاں میں نے کہا کہ ہمارا امیدوار
असगर कुरैशी है, वो पार्टी के चेयरमैन का उम्मीदवार है, वही हमारा है। लेकिन पार्टी के चेयरमैन तनवीर इलियास साहब ने कहा कि ये मेरा उम्मीदवार होगा, आज़ाद कश्मीर पार्टी का चेयरमैन सदर मैं हूँ, मेरे हल्के का सयाब खालिद साहब होंगे। जब उन्होंने ज़िद की तो मैंने पार्टी के चेयरमैन को के उम्मीदवार को ड्रॉप किया, स्टॉप किया और उनके उम्मीदवार को आगे किया। अब आपके अंदर एक सवाल पैदा होता है कि ये आपने कैसे किया। मुझे ये पता चला कि रातों रात पैसा तकसीम हो गया, और मुमकिन हो ऐसा ना हो ये अपोजिशन है, मजबूत अपोजिशन है, तो मैं कल असम्बली के अंदर परेशान हूँ और पार्टी के आगे जवाबदेह बन जाऊँ। तो मैंने फिर ये है कि 2 बजने में 7 मिनट रहते थे, तो मैंने अपने पार्टी के उस उम्मीदवार को चेयरमैन PTI इमरान खान के उम्मीदवार को विड्रा किया और सदर PTI आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार को आगे किया। आप ज़रा गौर करो। और फिर जब मुझे ये इत्तला हुई तो मैंने कन्फर्म किया। ये वो बातें हैं जो मेरे जैसा आदमी ही आपको सुना सकता है, बता सकता है, या तो फिर अंदर कोई और बात रखे, बाहर ज़बान से और कोई बात करे। वो शख्सियत मैं नहीं हूँ, वो शख्स मैं नहीं हूँ। मैंने एक असेंबली मेंबर से सिर्फ मुझे मालूमात हुई रोज़ा रखा हुआ था। आज कितना रोज़ा है मुझे कोई बता सकता है? 12वां रोज़ा है आज। 12 पूरे रोज़े रखे हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से। मैं आपके सामने ये कहता हूँ, रोज़ों की कसम दे के, मुझे सिर्फ एक असेंबली मेंबर ने कहा कि मुझे 20 लाख रुपए आया। तो मैंने पहले सोचा कोई गिफ्ट है, जब खोला तो बीच में 20 लाख था। अगर आप कहें तो मैं ला के, तो मैंने कहा ला के दिखाओ। मैंने कहा किस लिए दिखाते हो? उन्होंने कहा सिर्फ वोट के लिए मुझे कहा। अगर एक ने मुझे, मुल्तान के आदमी ने मुझे ये कहा, तो फिर बाकियों के क्या सूरत हाल है ये आप देख सकें। महाजरीन से अगर एक ने लिया तो बाकी क्या सूरत हाल। इस पर जब मैंने सूरत हाल देखी तो मैंने अपने पार्टी प्रेसिडेंट के साथ, चेयरमैन के साथ बात। वहाँ से हमारी जंग शुरू हो गई कि न मैं ये काम करता था, न खाता था, न खिलवाता था, न खाने देता था। ये सारी काबीना के ऊपर मेरा कंट्रोल रहा, जिस वजह से एतमाद खो बैठा। और जिस तरह प्लानिंग हुई, जिनके रास्ते मैंने रोके, उधर उन्होंने प्लानिंग की। जब ये दोनों इकट्ठे हुए तो 25 ने दस्तखत किए, लेकिन मेरे साफी भाइयों वो 25 नहीं थे, वो कोई 7-8 लोग थे। बाकियों को क्या बताया गया? ये बताया गया कि ये इमरान खान का लेटर है, इसको कयूम नियाजी वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी कबूल करता है, लिहाजा आपको भी ये कबूल करना पड़ेगा, दस्तखत करो। यहाँ दस्तखत किए गए। और मैं रियासत का बेस कैंप का वजीर आज़म था, मुझे नहीं बताया गया। जिनकी जिम्मेदारी लगी उन्होंने भी नहीं बताया। और कल जब मेरी मुलाकात हुई तो पता ये चला कि मेरे लिए उन्होंने ये रखा हुआ था बीच में कि मुझे ऑन बोर्ड लिया जाए, लेकिन नहीं लिया गया। एक साजिश थी और चेयरमैन साहब इस बात को भांप के, उसके बाद एक कमेटी बनी और कमेटी 6 बजे तक हमें समाप्त नहीं कर सकी। तो मैंने अपना रास्ता लिया। 2 बातें की। रात को एक मेरे वजीर ने कहा कि मैं सादिक और अमीन नहीं रहा हूं, यानी मुख्तसर लफ्ज़ में कहता हूं। तो मैंने सुबह ये किया, उठ के पहला काम ये किया कि जिन्होंने ये करारदाद पेश की, इन 5 को और जो इसमें शामिल हैं, इनको मैं इनको सैक करता हूँ। मैंने उन्हें पहले फारिग किया, फिर अपना बंदोबस्त किया कि ऐसी काबीना के साथ, ऐसे लोगों के साथ, बजाय इसके कि एतमाद हो मुझ पर, मैं तो अपने ज़ात में मुतमईन हूँ। तो मैं आप साफ़ी भाइयों को कहना चाहता हूँ, मैं जमहूरी आदमी हूँ, जमहूर को पसंद करता हूँ, हकीकत को पसंद करता हूँ, इंसानियत पर
اچھے لوگوں انسان لوگوں کی دوستی کو پسند کرتا ہوں. اور پھر عمران خان جیسی بڑی قد آور شخصیت، لوگ کہتے ہیں عمران خان پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے، لوگ کہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان ہے یا تھے. میں کہتا ہوں عمران خان مسلم امہ کا لیڈر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے، وہ جرت مند آدمی ہے اور اس نے اپنی صلاحیت کا لوا منوایا ہے. حالات کا تقاضا ہے، معاملات ہیں، مشکلات ہیں، اس میں جانا نہیں چاہتا کہ وہ کیوں. جو جنگ لڑی اور جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ سلوک ہوا اور جس منشور پر میں اور میں نے جنگ لڑی، میں بھی فارغ ہو گیا ہوں. میں نے اس طرح کے عدم اعتماد سے، اس ضلالت والے عدم اعتماد سے، اس بند گلی والے عدم اعتماد سے، جو کہ یہ بالکل جھوٹے من گڑت بے بنیاد حق ادا کیا کہ میرا یہ فیصلہ میرا اللہ کرے گا، اور جمہوری فیصلہ یہ کہتا ہے میرے جیسے آدمی کے لیے کہ میں باوقار طریقے سے استعفیٰ دے دوں. میں نے سب سے پہلے اپنے پارٹی چیئرمین کو استعفیٰ بھیجا اور اس کے 1 گھنٹے بعد، پونے گھنٹے بعد صدر صاحب کو استعفیٰ ارسال کیا. آج میں اپنے صحافی بھائیوں کو کہتا ہوں، پاکستان آزاد کشمیر کے صحافیوں سے کہتا ہوں، تمام میڈیا سے کہتا ہوں، پرنٹ، الیکٹرانک، سوشل میڈیا، جو واٹس ایور جو بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ سب سے کہتا ہوں آج میرا ضمیر مطمئن ہے اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے تالیاں نہیں بجانی ہوتی ہیں، لیکن میں وہ آدمی ہوں جو بالکل لفافے سے خالی ہوں، اور اگر جو آپ پر الزام لوگ لگاتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں. دوستوں کی دوستیاں دنیا میں چلتی ہیں، دوستوں کے رشتے آپس میں دنیا میں چلتے ہیں جو بانٹنے پڑتے ہیں، لیکن اگر کوئی میری خبر دیتا تو مجھ سے بھی کچھ لیتا. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس عرصے میں پورے میڈیا نے میرا ساتھ دیا ہے. آپ کو میں خراج پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ نہ میرے 2 آنے لگے، 2 ٹگے لگے وزیر اعظم بننے میں، نہ میرا کچھ لگا، مجھے پریشانی ہوئی یہاں پہنچنے تک، اور نہ مجھے میڈیا نے کوئی پریشانی دی. آج میڈیا آزاد ہے اور اس نے میری اتنی سپورٹ کی ہے، اتنی تائید کی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں تو سوچتا یہ تھا، اس بات پہ غور کرنا کہ اس میڈیا کے پاس جانے کے لیے پیسے چاہیے. میں تو یہ سوچتا تھا میں پیسے کہاں ہوں گا، لیکن مجھے یہ پتہ چلا انسان سامنے آئے. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگوں کے ذہن میں آئے گی بات، میں نے اپنے لیڈر سے یہ کہا، یہ چوری چھپے یہ کام نہ کرتے. مجھے اور ایک باغیرت غیور انسان کے لیے یہ موت ہے، اس کو زندہ رہنے کے لیے وہ عہدہ ہی چھوڑ دینا چاہیے. اگر مجھے یہ پتہ چلتا تو میں پہلے استعفیٰ دے دیتا. آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی کہ اب آپ کو تو پتہ چلا ہے کہ آپ کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا ہے، آپ کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا تو آپ نے استعفیٰ دیا ہے. مجھے کیسے اعلام ہو رہا ہے کہ میرے خلاف عدم اعتماد ہو رہا ہے؟ یہی تو مسئلہ بنا کہ میں جا کے خود استعفیٰ دے دیتا. میں اس بزدار بھائی سے پہلے جا کے دے دیتا استعفیٰ کہ مجھ پر تو عدم اعتماد ہو گیا ہے، کرنے والے ہیں. تو ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں استعفیٰ دے دیتا. تو ایسے حالات میں میں پورے طریقے سے آپ کو یہ آخری بات کہنے لگا ہوں کہ میں پی ٹی آئی میں ایک ورکر کے طور پر کام کروں گا، اسمبلی میں ایک اسمبلی ممبر کے طور پر ریاست کے لوگوں کے لیے، اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کام کروں گا، اور پھر میں اپنے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ویژن کے مطابق آزاد کشمیر میں کام کروں گا، ان کی رہنمائی میں کروں گا. اور پھر یہ ہے کہ ریاست کے بسنے والے لوگوں کے لیے جو میرا تجربہ ہے، جو میری صلاحیتیں ہیں، وہ بھرپور طریقے سے اسمبلی کے اندر اور باہر بروئے کار لاؤں گا.
یہ تھی ساری صورتحال جو آپ تک میں پہنچا سکا، چونکہ روزہ بھی تھا، آپ کو بھی روزہ ہے، کچھ باتیں شاید میں نے آگے پیچھے بھی تسلسل سے نہ کر سکا ہوں، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن میری اتنی سی سٹوری تھی، میں اسی پر اس کے بعد آپ پی ٹی آئی کے بینچوں میں بیٹھیں گے اسمبلی میں یا اپوزیشن کے ساتھ؟ اپوزیشن بینچ میں بیٹھیں گے، اور اگر پی ٹی آئی کے بینچ میں بیٹھیں گے تو کس منہ کے ساتھ؟ میں نے کہا نا میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں پی ٹی آئی کے بینچوں کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ پی ٹی آئی کے نئے وزیراعظم کو ووٹ دیں گے آپ؟ جی یہ دیکھیں گے نا جب کہ وزیر اعظم کون آ رہا ہے پی ٹی آئی کا، تو دیکھوں گا نا، پی ٹی آئی کو یہ ووٹ تو پی ٹی آئی کا امانت ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، وہ بھی ناخوشگوار رہی، پھر اس کے بعد اپوزیشن کے ساتھ آپ کی ڈیل کی بات چل رہی ہے، مارکیٹ میں خبریں یہ بھی ہیں کہ زرداری صاحب نے کال کے بعد پارٹی کا ایک بڑا فیصلہ استعمال ہو رہا ہے، تو کیا کہیں گے آپ پیپلز پارٹی کے بینچوں پر بیٹھیں گے وہاں پر؟ آپ پہلے جواب دے دیا، کسی کے بینچوں پر نہیں بیٹھوں گا، اپنے بینچوں پر ہی بیٹھوں گا۔ دوسرا یہ ہے اتنی بڑی کہانی کی کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، لوٹنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، ان کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا، تو اس کے بعد کیا چلوں گا؟ حکومت چھوڑ دی۔ سردار صاحب آپ نے بالکل کہا، استعفیٰ بھی دے دیا ہے آپ نے سے، لیکن آپ ایم ایل اے کے سے اپنے فیصلہ انجام دیں گے، لیکن جو موجودہ پی ٹی آئی ہے، جو پارلیمنٹری پارٹی ہے، وہ تو ساری آپ پر اعتماد کر چکی ہے۔ اب وہ ظاہری بات ہے نیا الیکشن ہوگا آپ کے استعفے کے بعد، تو ایک اپوزیشن امیدوار لے کر آئے گی، اور ایک آپ کی جو پی ٹی آئی جس نے آپ پر اعتماد کر دیا ہوگا وہ امیدوار لے کر آئیں گے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی پوزیشن تو لینی پڑے گی۔ کیا پوزیشن ہے؟ نہیں، میں نے جو پارٹی نے پوزیشن بتانی ہے وہ میں نے ہی وہی پوزیشن لینی ہے۔ پوزیشن تو آپ کو بتا دی تھی کہ آپ سردار ترین ریاض کو سپورٹ کریں گے، آپ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں جو معاملہ ہوا، یہ اس کی داستان میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں تھا جس طریقے سے مجھ سے ووٹ مانگا جائے، اسی لیے تو استعفیٰ دیا ہے۔ اگر اس طریقے کے بغیر صحیح طریقے سے جو راستہ ہے آگے سے آنے کا، اس راستے ایک ہوتا ہے چھرا ادھر سے پیٹھ میں، جس ایک چھرا ہوتا ہے آگے سے، اگر ادھر سے آئے گا تو بٹ صاحب قبول کریں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا میں تنویر الیاس کو ووٹ نہیں دوں گا، میں طریقہ کار کے خلاف گیا ہوں، میں نے استعفیٰ دیا ہے۔ کل پارٹی سے مراد عمران خان، یہ پارٹی کے جو آگے جن لوگوں نے یہ داستان بنائی ہے نا آزاد کشمیر کی، ان کو میں نہیں مانتا۔ میں ڈکٹیشن لینے والا آدمی نہیں ہوں، ڈکٹیشن لینے والا آدمی نہ جھکنے والا ہوں نہ پکنے والا ہوں۔ میں جس طریقے سے ہوں وہ آپ کو پتہ چل گیا ہے، اور آئندہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 5 لوگ جن کو آج آپ نے برطرف بھی کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کی بنیادی کردار کیا، آپ کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی، آپ نے واضح کر دیا کہ ان 5 کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر وزن کے ساتھ کوئی بھی آپ کے اندر سے کوئی اور دے دیں۔ نہیں، یہ 5 قابل ذکر نہیں تھے۔ یہ رات کو ایک میرے وزیر نے مجھ پر بہتان گڑا، تو ان کے لیے میں نے پھر جن کو پریشانی تھی، بار بار وہ کابینہ میں بھی نہیں آ رہے تھے، دفتروں میں بھی نہیں بیٹھتے تھے، پھر میں نے انہیں فارغ کیا۔ نہیں جی، وزارت میں نہیں سنبھال سکتا۔ جی اس کا جواب یہ لیٹر ہے جو عمران خان کی طرف سے دیا گیا۔ اس کے لیے تو یہ تھا کہ قیوم خان بھی اس لیٹر کی عزت کرتا، لیکن جو بھی کچھ ہے ان کو یہی بتایا گیا، لیکن آخر میں مجھے ایک شعر پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں اجازت دوں گا۔ پلیز شعر یہ ہے۔
یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ محبت دیکھ لی میں نے زمانے بھر کے لوگوں کی، محبت دیکھ لی میں نے